گنڈاپور صاحب کے گروپ نے سہیل آفریدی کے خلاف باقاعدہ صف بندی کر لی ہے۔ گزشتہ 2 سے 3 دنوں میں منظم حکمت عملی کے تحت دباؤ بڑھایا گیا اور سیاسی طور پر واضح ڈنٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تاہم اگر سہیل آفریدی جذباتیت کے بجائے تحمل، بردباری اور سیاسی فہم و فراست سے کام لیتے رہے تو یہ تمام چالیں خود اپنے وزن تلے دب جائیں گی۔ یہ صورتحال ایک تلخ حقیقت بھی بے نقاب کرتی ہے کہ بعض عناصر کی وفاداری عمران خان کے نظریے سے نہیں بلکہ عہدوں سے مشروط تھی۔ عہدے واپس لیے گئے تو برداشت ختم ہو گئی اور اب سہیل آفریدی کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے جیسے وہ کسی مخالف جماعت سے تعلق رکھتے ہوں۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ اس طرز عمل سے نقصان سہیل آفریدی کو نہیں بلکہ براہ راست عمران خان کو پہنچ رہا ہے۔ یہ انتہائی تشویشناک بات ہے کہ یہ بات کنفرم ہے کہ جو پیمز میں جس ڈاکٹر عارف نے عمران خان کی آنکھ کا آپریشن کیا وہ ریٹینا اسپیشلسٹ نہیں ہے۔ کیا یہ عمران خان کی آنکھ ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی معمولی انسان کا بھی کسی ایسے ڈاکٹر سے علاج کروائیں جو اس بیماری کا اسپیشلسٹ نہیں، جس کی مریض کو ضرورت ہے۔ تو پھر عمران خان جیسے عظیم لیڈر کا ایسے ڈاکٹر سے علاج کیوں کروایا گیا؟ ان کے لیے کیوں ریٹینا اسپیشلسٹ کو کسی دوسرے ہسپتال سے نہیں بلوایا گیا؟ ہمارے بڑے صاحب کے گھبرانے کا وقت قریباً آ چکا ہے۔ امریکہ نے بھارت کے ساتھ وینزویلا کا تیل خریدنے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ واشنگٹن میں کرٹیکل منرلز پر ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے جس کی سربراہی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کریں گے۔ اس کانفرنس میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو مدعو کیا گیا ہے جبکہ پاکستان کو کوئی دعوت نہیں ملی۔ مجھے لگتا ہے کہ 28ویں کے بعد 29ویں اور 30ویں ترمیم کے لیے میدان تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں ترامیم شاید بہت زیادہ خطرناک ہوں گی جس کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی شاید دونوں بآسانی تیار نہ ہوں۔ پیپلز پارٹی تو 28ویں ترمیم کے لیے مشکل سے تیار ہوئی ہے، اس لیے نیب قانون میں دوبارہ ترامیم ہو رہی ہیں، اس کے لپیٹے میں بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہی آئے گی۔ محمد مالک نے گزشتہ سال اگست میں خبر دی تھی کہ 2000 ارب کرپشن کی فائلیں تیار ہو رہی ہیں۔ پچھلے 4 سال سے پی ٹی آئی تو حکومت میں ہے نہیں، تو یہ فائلیں ممکنہ طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہی ہوں گی۔ عمران خان کا ڈر دکھا کر اسٹیبلشمنٹ ان سے 2022 میں کی گئی نیب ترامیم آہستہ آہستہ ریورس کروائے گی۔ موساد کے جو ایجنٹ ہیں جیفری ایپسٹین کی ایپسٹین فائلز کے مطابق اس نے 2018 میں عمران خان کو پیوٹن، شی جن پنگ اور خامنائی سے زیادہ خطرناک قرار دیا تھا۔ عمران خان کی حکومت گرانے کے پیچھے امریکہ کے ساتھ گریٹر اسرائیل پلان کے کرتا دھرتا شامل تھے۔ اسی وجہ سے خان کی قید اور پاکستانی عوام پر وحشت کے سارے دروازے کھل جانے پر بھی مغربی دنیا خاموش رہی۔ غزہ پیس بورڈ میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی شمولیت پر اسرائیل خوش ہوا جبکہ ترکی اور قطر کی افواج کی تعیناتی اس نے مسترد کر دی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ گیٹیاں جو ہیں وہ دور تک ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ بلوچستان ہی نہیں پورے ملک کا اصل بحران یہ ہے کہ عوام سے ان کا بنیادی حق چھین لیا گیا ہے، حق فیصلہ کہ کون ان کا حکمران ہوگا، اور پھر منتخب نمائندے کو اپنی حکمرانی کر کے عوام کی خدمت کرنے کا موقع دیا جائے۔ بدقسمتی سے آج کے دکھاوے کے سیاسی کھیل اور پتلے کی مانند تماشے نہ صرف جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں بلکہ پوری قوم کو ایک اجتماعی تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس صورتحال میں ریاست کو مضبوطی ممکن نہیں اور انتشار اور جو بے یقینی ہے وہ سر اٹھاتے ہیں۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت سے دور رہے۔ ایک وقت تھا کہ مریم نواز کے ہوٹل کا دروازہ توڑنے پر ماتم کے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ آصفہ زرداری، ان کو ذرا سا ڈرون غلطی سے ٹچ کیا تو پیپلز پارٹی نے ملک توڑنے کی دھمکی دے دی، مگر خود ان دونوں پارٹیوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر گزشتہ 3 سالوں میں اتنے مظالم ڈھائے کہ آئندہ جب ان کی باری آئے گی کوئی ان کے لیے بات کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔
ایک ملکہ ہے اپنے باپ اور چچا اور ان کے دوستوں کی مدد سے غیر قانونی طور پر اقتدار میں آ گئی۔ اقتدار میں آتے ہی ملکہ نے اعلان کیا کہ میں میرٹ کو بہت اہمیت دیتی ہوں کیونکہ یہ میں نے اپنے باپ اور چچا سے سیکھا ہے۔ باپ، چچا اور دوست ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے اور عوام سوچ میں پڑ گئی کہ پتہ نہیں قدرت کا کیا رد عمل ہوگا اس بات پر۔ اب بات بڑوں پر آ گئی ہے تو بڑے سن لیں، 76 سالہ تاریخ کہتی ہے کہ ان پر جس نے اعتبار کیا انہوں نے اسی کو ڈسا۔ عمران خان کے معاملے میں اگر آپ کو کوئی لارا لگا رہا ہے تو سن لیجئے، یہ ذمہ داری مت لینا، عوام کو اپنے گھروں کا پتہ ہے۔ اور ہاں، جس دھاگے سے نوجوان قیادت کے ہاتھ آپ نے باندھے ہیں، اگر وہ دھاگا ہی اسٹیبلشمنٹ کی فیکٹری کا ہے تو پھر یہ دھاگا واقعی جلد ٹوٹ جائے گا۔ پاکستان تا قیامت رہے گا۔ اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا، ورنہ بنگلہ دیش نہ بنتا۔ پاکستان اللہ کے نور سے ہے، استغفر اللہ، یہ شرک ہے۔ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، وہ بھی ایسا علاقہ جہاں لا قانونیت، بے غیرتی، حکمرانی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اور بھی بہت کچھ، لہٰذا ملک وہی قائم رہتے ہیں جہاں انصاف ہوتا ہے۔ ریاست کا رقبہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی اس کی اہمیت اور طاقت ہوتی ہے۔ اللہ نے بے شک ہمیں ہر شے سے نوازا ہے، لیکن کیا ہم نے شکر کے لیے انصاف قائم کرنے کی کوشش کی؟ جو کچھ بھی ہوگا ہم اس کے خود ذمہ دار ہیں۔ حکومت نے 5 چھٹیوں کا اعلان تو کر دیا۔ 4 فروری کو شب برات، 5 فروری کو یوم کشمیر اور 6 سے 8 فروری تک بسنت تقریبات کے لیے چھٹیاں دے دی گئی ہیں، جس سے شہریوں کو 5 چھٹیاں میسر آئی ہیں۔ صوبائی حکومت کے اعلان کے مطابق ان تعطیلات کے دوران اسکول، کالجز اور سرکاری دفاتر بند رہیں گے تاکہ شہری بسنت کی تقریبات میں شرکت کے ساتھ ساتھ اہل خانہ کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ سہیل آفریدی کو اعتماد کے ساتھ ڈٹ جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی کی قیادت میں بہت سے لوگوں کے جو لوگ ہیں وہ حالات کا نتیجہ ہیں، لیکن سہیل آفریدی عمران خان کے سیاسی نظریے کی عملی تصویر ہیں۔ ایک نوجوان جسے صوبے کی قیادت سونپی گئی، اس پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بلوچستان میں ایک ہی روز میں 12 مختلف شہروں پہ دہشت گرد تنظیم BLA کے حملے افسوسناک ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی کی یہ کارروائیاں گزشتہ کچھ عرصے سے مسلسل رپورٹ ہو رہی ہیں، جو بلا شبہ انٹیلیجنس اور انتظامی امور پر اور انتظامی طور پر ایک بڑے فیلور کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جب ہمارے سیکیورٹی کے ادارے بشمول خفیہ ایجنسیاں ملک کے سیاسی معاملات میں مسلسل مصروف عمل رہیں تو پھر ایسی ناکامیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس ملک کے کرتا دھرتا اس ملک پر کچھ رحم کریں اور اپنی ترجیحات کو بدلیں۔ 2025 بھی دہشت گردی کے حوالے سے افسوسناک سال رہا ہے اور اب 2026 کا آغاز بھی ایسے افسوسناک واقعات سے ہو چکا ہے۔